آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 5ویں باب کی پہلی تا 12 آیات مقدسہ۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو راستے کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، خدا جب چاہے، جسے چاہے اور جہاں چاہے اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ اسی کی عطا ہے، اسی کی رضا ہے اور اسی کی برکت ہے۔ میں بردر شہروز عاشق، سینٹ ہنری کیتھولک پیرش، چک نمبر 424، فیصل آباد سے ہوں۔ آج کا کلام اور پیغام دنیا کے تمام حلیموں، غریبوں، صادقوں اور غمگینوں کو مبارکبادیوں کے ذریعے خوشی سے متعارف کرواتا ہے۔ آج ہم یسوع مسیح کے اہم ترین، خاص ترین اور واضح ترین تعلیمات، منادی اور تبلیغ میں سے مبارکبادیوں کا ذکر اور حوالہ سنتے ہیں۔ اس پہاڑی واز کو مقدس متی کی انجیل کا عظیم شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے مفکرین کے لیے یہ ایک فلسفی اور بعض کے لیے یہ ایک ادبی عمل اور امر ہے، اور کچھ کے لیے یہ ایک غیر حقیقی مشابہت ہے، لیکن ہم مسیحی مومنین کے لیے یہ آئندہ زندگی کی شہادت، مسیحی اخلاقیات، ہدایات اور سب سے بڑھ کر خدا کی بادشاہی کا منظر عامہ ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر بیٹھ گیا اور اپنے شاگردوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک پہاڑ خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے تو شریعت لاتا ہے، ادھر خدا صرف اپنی جھلک دکھاتا ہے، لیکن ادھر خدا بذات خود موجود ہے۔ ادھر خدا صرف ایک ہاتھ سے لکھتا ہے، لیکن ادھر خدا اپنے لب مبارک سے خود بیان کرتا ہے۔ وہاں خدا بیابانوں میں من برساتا تھا، لیکن یہاں خدا بیابان سے ہو کر آتا ہے اور خود ہمیشہ کی روٹی بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے قوانین بنی اسرائیل قوم کے لیے تھے، لیکن خدا کی تعلیمات تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، تاکہ مسیح زمین پر زندگی گزارتے ہوئے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ پرانے عہد نامے میں بہت سے لوگوں نے مختلف طریقوں سے خدا کا تجربہ کیا۔ کسی نے جلتی جھاڑی میں، بادل کے ستون میں اور کبھی باد نسیم میں، جبکہ یہاں خدا خود موجود ہے۔ مبارکبادیوں کے آخر میں حصے میں لکھا ہے کہ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں۔ اگر دیکھا جائے تو شروع ہی سے خدا کے ماننے والوں کو تکلیفوں کا سامنا رہا ہے، چاہے وہ کوئی نبی، رسول، پیغمبر یا ولی ہو۔ ساری بائبل مقدس اور تاریخی کتابیں انہی ثبوتوں سے بڑی پڑی ہیں۔ کسی کو کنویں میں ڈالا گیا تو کسی کو غلام بنایا گیا، کسی کو شیروں کے آگے ڈالا گیا تو کسی کو جلتی آگ میں، کسی کو آرے سے چیرا گیا تو کبھی کسی کو پتھر سے سنسار کیا گیا، مگر میرے عزیزو، جتنوں نے بھی اس کے نام پر دکھ سہے، اس نے انہیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا۔ اور آج کی پہلی تلاوت کے مطابق خدا ان کی تسلی، اطمینان بنتا ہے۔
پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ مبارک آبادیاں مسیحی شناخت ہے، اور کلیسیائی مسیحی تعلیمات کے مطابق اس کی شق نمبر 1617 کہتی ہے، مبارک آبادیاں تمام تر مسیحی تعلیم اور رسالتی زندگی کا محور اور مرکز ہے۔ مقدس جروم لکھتے ہیں کہ اگر لفظ مبارک آبادیوں کو دیکھا جائے تو یہ یسوع مسیح کا اخلاق، رویہ اور مزاج ہے۔ تو اسی لیے آئیں میرے عزیزو، مبارک آبادیوں کی اہمیت، روحانیت اور نورانیت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، حلیم اور فروتن بن کر اپنے چال چلن، کردار اور گفتار سے خدا کی روحانی اور جلالی بادشاہت کی گواہی دیتے رہیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔